بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ موت اس کی کہ جس پر کرے زمانہ افسوس، موت اس کی کہ جس پر کرے زمانہ افسوس، ورنہ مرنے کو تو روز مرا کرتے ہیں لوگ۔ معزز علماء کرام، صدر محترم، حفاظ کرام اور اس اسکول کے اساتذہ، ذمہ داران، ہمارے لیے خوش قسمتی کا یہ موقع ہے کہ ہم لوگ خادم القرآن و عامر المساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمہ اللہ کے سلسلے میں تعزیتی مجلس یہ منعقد کیے ہیں۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ حضرت کی شخصیت تو بہت عظیم اور بلند و بالا کمالات کی حامل تھی، وہ تو دنیا سے اپنے کارنامے انجام دے کر چلے گئے، لیکن ہم چھوٹوں کے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں، حوصلے کی باتیں ہیں، اور یہ جو تعزیتی مجلس ہے یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مرحومین کی خوبیوں کو بیان کرو۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے سامنے جو رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں، نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، آپ کو ایک ہمت اور حوصلہ ملتا ہے کہ ان لوگوں پر کیسے کیسے حالات آئے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وقت کی طاقت کے ساتھ اور باطل کے سامنے وہ سرنگوں نہیں ہوئے۔ تو اے نبی، ہم آپ کے سامنے جو رسولوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں، آپ کے دل کو بھی سکون اور قرار اور حوصلہ ملے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل مندوں کے لیے نبیوں اور رسول کے واقعات میں نشانیاں ہیں، اور جو ہے عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو ہم یہاں پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اور تعزیت کے سلسلے میں یہ پروگرام جو منعقد کیے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جو ہی حضرت کے انتقال کی خبر آئی، آپ یقین مانیے کہ آنکھیں بہہ پڑی، دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، بس ماحول نہیں مل پا رہا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی غم کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو کوئی ماحول مل جائے یا اس کا کوئی غم گسار مل جائے تو آدمی اس سے لپٹ کر رونے لگتا ہے۔ تو یہاں شہر میں اس بات کی کمی تھی، اور اس شہر پر ایک فریضہ تھا جو نصرت فاؤنڈیشن نے اور نور محمد اسکول نے جس فریضے کو پورا کر دیا، ورنہ یہ ایک قرض رہ جاتا اور احسان فراموشی میں ہمارا نام لکھا جاتا، کیونکہ حضرت کی آمد یہاں کئی بار ہوئی ہے۔ خود دارالعلوم جو مدرسہ ہے پیلی حویلی کا، جو اس کی تعمیر جدید ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کے موقع پر حضرت تشریف لائے تھے، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، تو اس موقع پر بھی ملاقات ہوئی حضرت سے۔ تو یہاں پر کامٹی والوں کے لیے حضرت نے، جیسا کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتلایا، کہ 5 ایکڑ زمین دینے کی حضرت نے بات کی، کام کرنے کی بات کی۔ تو ہم سب پر لازم تھا، پورے شہر واسیوں پر، کہ حضرت کے سلسلے میں ایک تعزیتی پروگرام، تعزیت کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک قسم کا غم چھایا ہوا ہے حضرت کے انتقال سے، کون کس کو تسلی دے، سب تسلی کے محتاج ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ عند اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت کی نشانی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آسمان میں اعلان کرا دو کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اور پھر
حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرا دیتے ہیں، فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں حدیث شریف میں ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ میں تو حضرت کے ادارے میں نہیں پڑھا، بہت زیادہ واسطہ بھی نہیں رہا، لیکن بس دو چار ملاقاتیں جہاں میں نے پڑھا ہے مدرسہ مفتاح العلوم تراز ضلع سورت، وہاں حضرت ایک مرتبہ آئے میری یعنی طالب علمی کے زمانے میں، تو میں نے دیکھا کہ مختصر حضرت نے بیان فرمایا، اور پھر جب دعا کی تو دعا میں یہ الفاظ آج تک میرے ذہن میں ہیں، اور اس سے بڑا جو ہے سبق ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، وہ یہ کہ اے اللہ یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں جو گناہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے صدقے طفیل میں ہماری مغفرت فرما۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اسٹیشن کے اوپر وہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یا مانگنے والی ہوتی ہے کوئی عورت، وہ اپنے بچے کو سامنے کر دیتی ہے کہ بھیا بھوک لگی ہے کچھ دے دو، تو آدمی کتنا بھی سخت دل ہو لیکن وہ معصوم بچوں کو دیکھ کر اس کا دل پگھل جاتا ہے اور مانگنے والی کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو حضرت نے جو دعا میں الفاظ فرمائے وہ دل و دماغ میں ثبت ہو گئے اور محفوظ ہو گئے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ یہ جو معصوم مدرسے میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کب 6 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان جو گناہ جانتے بھی نہیں ان کے صدقے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ تو میرے بھائیوں، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہندوستان میں پیدا ہوئی 1950 میں جون کے اندر۔ کوساڑی ایک علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں، میرے استاد بھی ہیں مفتی یوسف صاحب کوساڑی دعوت برکاتہم، وہاں میں امتحان لینے بھی گیا ہوں 1-2 مرتبہ، تو سورت ضلع میں ہی ہے وہ، وہاں حضرت کی پیدائش ہوئی 1950 میں، اور 2025 میں 4 مئی کو حضرت کا انتقال ہو گیا، تقریباً 75 سال کی عمر ہے، لیکن حضرت نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو ہزاروں لوگ مل کر نہیں دے سکتے، اور جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں نے بھی جو خدمات انجام نہیں دی۔ حضرت نے 7,000 مساجد تعمیر کی، اور مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں۔ تعمیر کا 2 مطلب ہے، ایک اس کا ظاہری کنسٹرکشن، اور دوسرا اس کو آباد کرنا، یعنی نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تعلیم کرنا، پڑھنا پڑھانا مسجد میں، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عام طور پر یہی حالات ہیں ہماری مساجد کے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدوں کا حال دیکھو، اور ہماری یہاں مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنے شوہروں کو بھیجو بھائی مسجد میں، فجر کی نماز بھی فرض ہے، صرف جمعہ تھوڑی فرض ہے۔ بہرحال تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تعمیر مسجد جو کرے گا مطلب یہ کہ وہ مومن ہے، اور اس کی ڈگری اللہ نے دی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کوئی مسجد کو آباد کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ پکا مومن ہے، کیونکہ اس کی گواہی سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، جس کے بعد کسی کو آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں یا میں بھی مسلمان ہوں۔ تو حضرت نے کتنی مساجد تعمیر کی؟ 7,000۔ حضرت کے اساتذہ کو حضرت پر بڑا ناز تھا، بہت ناز تھا۔ ہمارے اندر احسان فراموشی ہے بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی، اللہ کی پناہ، کہ ہم لوگ اپنے اداروں سے جس میں ہم پڑھتے ہیں اور بنتے ہیں، یا ہمارے جو اساتذہ ہیں ان سے ہمارا ربط ختم ہو جاتا ہے پڑھائی کے بعد۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی کی زندگی میں بے برکتی کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ اس کا اپنے اساتذہ سے کٹ جانا۔ حضرت کے اندر یہ خوبی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ وہ اپنے اساتذہ سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اپنے شیخ سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت کے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے غلام نے اتنی مسجدیں تعمیر کر دی کہ سلطنت مغلیہ کے کسی بادشاہ نے بھی اتنی مساجد تعمیر نہیں کی ہوگی، یعنی 7,000 مساجد معمولی بات۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ ان کی تڑپ ہے، اور یہ ان کی تواضع اور انکساری ہے، کیونکہ مٹا دے اپنی ہستی کو
اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو مٹاتے نہیں۔ استاد کے سامنے استاد اگر کچھ ڈانٹ دے رہا ہے، بول دے رہا ہے، اس کو اپنی انسلٹی سمجھتے ہیں اور استاد کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور وہ جو ہم بچپن میں سنتے تھے کہ سر جی نمستے، گڑ کھائے سستے جائے اپنے رستے، وہ حال ہے۔ تو یہ ایسا شخص، ایسی نسل کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، اس کو لکھ کر لے جائیے۔ یہ تعزیتی جلسے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ حضرت نے تو کارہائے نمایاں انجام دے کر چلے گئے، اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے تو ایسے ایسے کام لیے۔ ان کی مقبولیت کی نشانی یہ کہ ہر دل رنجیدہ ہے، جو ان کو جانتا تھا وہ تو بہت زیادہ، جو نہیں جانتا تھا وہ بھی رنجیدہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ دوسری بات، میں سوچا کہ قلم اٹھاؤں، کچھ مضامین لکھوں حضرت کے بارے میں، کچھ مضمون لکھوں جو میں نے ان کو دیکھا، جو میں نے ان کے بارے میں سنا۔ حضرت کے بارے میں میرے استاد نے بتایا، مفتی یوسف صاحب کوثاڑی نے، کہ حضرت کی امی کا جب انتقال ہوا تو حضرت نے اپنے والد صاحب سے کہا کچھ دنوں کے بعد کہ والد صاحب چلو تمہیں نکاح پڑھی لو، یعنی اپنے ابا کا نکاح حضرت نے پڑھایا۔ اور آج کی نسل کا کیا حال ہے معلوم کر لینا کامٹی شریف میں۔ تو حضرت کے بارے میں جو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ میں لکھوں، لیکن میں نے سوچا اتنے بڑے بڑے قلم کار لوگ ہیں اور ان حضرت کے بارے میں لکھیں گے، میں کیا چھوٹا ایک طالب علم ان کے بارے میں کیا قلم اٹھاؤں۔ لیکن میرا دل خوشیوں سے جھوم اٹھا جب کل شام میں مجھے اس بات کی دعوت دی گئی کہ تعزیتی پروگرام میں آنا ہے اور کچھ بات کرنی ہے۔ تو یہ دل کی میری حسرت تھی، آرزو تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ان دونوں حضرات کو، حافظ نصرت صاحب کو اور یہ اسکول کو، اسکول کے انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا اور احسان سناشی کو باقی رکھا، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ کامٹی والوں کو حضرت سے بے انتہا محبت ہے اور کامٹی والے حضرت کے احسان کو بھولے نہیں ہے۔ ورنہ آئندہ ان کے جو سمجھیے جانشین حضرت مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم وغیرہ کی بھی تو ضرورت پڑے گی، کس منہ سے ان کو دعوت دینے جاتے۔ اب منہ قابل ہو گیا کہ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ بہرحال حضرت کے اندر یہ خصوصیت کہ اپنے اساتذہ سے بہت محبت۔ میرے دوست مولانا عبدالوحید گھنٹور انہوں نے بتلایا کہ حضرت جب آتے فلاح دارین میں حضرت نے پڑھا، اسی طریقے سے مظاہر العلوم سہارنپور میں بھی پڑھا ہے حضرت نے، تو فلاح دارین ترکیسر میں جب آتے تو نوٹوں سے بھری گڈی یہ اپنے جیب میں رکھتے تھے، اور جس استاذ کے پاس جاتے ایک گڈی دو گڈی اس کو دیتے تھے اپنے اساتذہ کو۔ اور وہ عینی شاہد ہے، میں نے نام لیا حضرت مولانا عبدالوحید صاحب گھنٹور، انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا کہ وہ حضرت آئے اپنے استاد مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو افغان سے ہجرت کر کے آئے، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، پھر فلاح دارین میں وہ شیخ الحدیث ہوئے، تو ان کو دیتے ہوئے، اور یہ ان کا مزاج تھا سخاوت، بہت زیادہ سخاوت، جو قریب رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے جو ان کے بارے میں ذکر ہوا کہ بالا گھاٹ میں اتنی زمین، یہاں اس سخی جو ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے، جو کنجوس شخص ہوگا وہ اتنا دوسروں پر تھوڑی خرچہ کرے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ان کی زندگی، یہ شعر سمجھ میں ان کی زندگی کی جو عبارت ہے وہ اس شعر میں موجود ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد یہی کہ بھائی اللہ کا نام بلند رہے۔ اسی لیے انہوں نے 2400 مکاتب قائم کیے جس میں قرآن سکھایا جاتا ہے، اس مدارس 128 مدرسے انہوں نے بنوائے، اسی طریقے سے 78 اسکول انہوں نے قائم کیے اور 17 کالج بنائے۔ ایک آدمی، وہ شعر ہے نا کہ زندگی خرچ ہو جاتی ہے مکان بنانے میں، تم کو شرم نہیں آتی ہے مکان جلانے میں، تو ایک مکان بنانے کے اندر آدمی کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس شخص نے اتنے سارے کارنامے انجام دیے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کی فکر ہے اور ان کی دعا ہے۔ ان کے بارے میں ایک مولانا فرماتے ہیں کہ جب حضرت فارغ ہو کر آئے، نئے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، دارالعلوم کنتھاریہ بھروچ کے اندر ایک بڑا دارالعلوم ہے، وہاں پر حضرت استاد ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا صبح میں حضرت تہجد کے ٹائم پر کوئی رو رہا ہے، تو میں گیا دیکھا تو حضرت جو ہے رو رہے ہیں اور سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت آدھے گھنٹے تک یہی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لیجئے، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لیجئے۔ تو جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، پڑھا ہے حضرت کے بارے میں، جب سے سنا تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی یہ دعا کیجئے
کہ اے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ حضرت مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں اے اللہ مجھ سے بھی دین کا کام لے لیجئے خیر و عافیت کے ساتھ، کیونکہ کتنا کام کیا انہوں نے۔ حدیث شریف میں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کو نفع ملتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، کوئی اس نے ایسا کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب یہ مدارس، مساجد، مکاتب، یہ اسکول، کالج، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہیں کہ حضرت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 وعلم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اپنے بچوں کو انہوں نے عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، مفسر قرآن بنایا۔ ان کے بیٹے ماشاءاللہ مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اب وہ رئیس جامعہ ہو گئے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی قابل ہو اور اس کا بیٹا بھی قابل ہو، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ آدمی کے اندر فکر ہو، کڑھن ہو، گناہوں سے بچتا ہو، حلال انکم ہو، حلال کھاتا ہو اور اپنے بچوں پر بھی حلال خرچ کرتا ہو، تو پھر اولاد نیک صالح بنتی ہے۔ ورنہ اگر 2 نمبر کا پیسہ ہے تو اولاد کبھی 1 نمبر بن نہیں سکتی ہے۔ 1 نمبر کبھی، ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 نمبر ہم لوگ لگا رہے ہیں ادھر ادھر کا، اور پھر سوچ رہے ہیں کہ 1 نمبر اولاد ہو جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وعلم ينتفع به، دوسری چیز کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو اس میں اس کھاتے میں بھی یہ چیزیں آئیں گی، مدارس، مساجد، مکاتب۔ بھائی جس مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، ثواب تو مولانا غلام صاحب کو بھی ملے گا۔ تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے مرحوم والد یا والدہ کے لیے دعا کرے۔ تو ماشاءاللہ کیسی اولاد، تینوں عالم۔ ایک مولانا سعید صاحب ان کا 2019 میں انتقال ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، 19 میں 21 میں، اور 2 بیٹے بھی بچے ہوئے ہیں، مولانا حذیفہ وستانوی صاحب، مولانا اویس وستانوی صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے پوتے پڑپوتے نواسے 6 بیٹیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو نیک اولاد جو اپنے مرحوم کے لیے دعا کرے، تو مولانا ماشاءاللہ اس حدیث کے بھی جامع ہیں۔ اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی، صدقہ جاریہ، علم ينتفع به اور ولد صالح یدعو لہ، وہ سب چیزیں مولانا کو ماشاءاللہ حاصل تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھنے کے بعد اپنے اساتذہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا فیض اور اس کے علم سے فائدہ مخلوق اسی وقت اٹھاتی ہے جب وہ اپنے اساتذہ سے ربط و ضبط میں ہو، اپنے اساتذہ کے مشورے سے کوئی کام کرے۔ ہم لوگ مشورہ ہی نہیں کرتے ہیں، اپنے ہی چکر میں پڑ رہے تھے، جو دل میں آیا کر ڈالے، جو دل میں آیا کر ڈالے، اور نفس شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، غصہ اور انا اور آئی ایم سم تھنگ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کسی فیلڈ میں ہم سکسیس حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ مشورے کے ساتھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ما ندیم من استشار، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بعض لوگ حدیث شریف کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس پر کلام ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ما ندیم من استشار، کہ وہ شخص شرمندہ نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا، وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ چیز، حضرت مفتی فیض الوحید صاحب، یہ کشمیر کے عالم دین، انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا وستانوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن اور حامل قرآن کا احترام، یعنی قرآن کی عزت، اور جس کے سینے میں جو حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، اس کی عزت ہمارے دل میں ہے، میں احترام کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اونچا مقام دیا۔ اور ہمارے گھروں کا حال قرآن کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، رمضان ٹو رمضان، اور ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ قرآن ایسی جگہ رکھ دیا گیا ہے کہ دیمک کھا گئی۔ یہ واقعہ ہے، 2 جگہ کا واقعہ، میں نام نہیں لیتا ہوں، 2 جگہ کا واقعہ اپنے قرب جوار میں، قرآن اوپر رکھ دیے کہ دیمک کھا گئی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو بلندی عطا کریں گے، اور اسی قرآن کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ ویلکم ٹو M&M برائٹ انگلش میڈیم اسکول، جہاں آپ کو کوالٹی ایجوکیشن، کوالیفائڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز، سیف اور سپورٹیو انوائرمنٹ کے ساتھ ملے گا، اسلامک کلچر اور بچوں کے مائنڈ اور فزیکل گروتھ کے لیے ملٹیپل ایکٹیویٹیز۔ Building a prosperous community, inspiring a better future. ان تہواروں پہ گھر لائیں نئے الیکٹرانک آئٹمز، LED ٹی وی، اسمارٹ فونز، واشنگ مشین یا پھر ہو AC۔ ہمارے یہاں سبھی الیکٹرانک اپلائنسز پر 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ فائنانس فیسلٹی اور ایکسچینج آفر کے ساتھ پائے ڈھیر سارے گفٹ واؤچر جیتنے کا موقع۔ ممی کے کچن کے لیے خریدنا ہو اوون یا پاپا کے لیے خریدنا ہو اسمارٹ فون،
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।